السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عاطف اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی رجیم چینج ہونے کے بعد انڈیا کے پیٹ میں دو قسم کے مڑوڑ اٹھ رہے ہیں۔ پہلا مڑوڑ جماعت اسلامی کا اور دوسرا مڑوڑ پاکستان پہ الزام تراشی کا۔ حسینہ واجد کے تھرو پاکستان مخالفت میں تمام حدیں پار کر رہا تھا، حسینہ واجد کو استعمال کر کے اپنے ایجنڈے پورے کر رہا تھا۔ حسینہ واجد کی آڑ میں وہ ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے چائنا کی مخالفت کر رہا تھا۔ یہ تمام چیزیں رجیم چینج کے بعد، طلبہ کے انقلاب کے بعد سب سے بڑا نقصان انڈیا کے ہوا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد جو نقصان امریکہ کو ہوا تھا، بالکل اسی طرح بنگلہ دیش میں طلبہ کے حسینہ واجد کو اوور تھرو کرنے کے بعد سب سے بڑا جو سٹیک ہولڈر تھا انڈیا، اس کو نقصان ہوا ہے۔ اب ان تمام صورتحال کے اوپر انڈیا کو جو سب سے بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ ہے BNP اور جماعت اسلامی کی ممکنہ حکومت، اور دوسرا وہ سارے کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جی پاکستان نے آپریشن رجیم چینج کا منصوبہ بنایا اور یہ ساری پلاننگ لندن میں ہوئی جو مبینہ طور پر پاکستانی خفیہ ایجنسی نے کی تھی۔ وہ اسی طریقے سے وہ عجیب و غریب حرکتیں، عجیب و غریب بیانات، اور سب سے ان کا بڑا اخبار ہے ہندوستان ٹائمز، وہ یہ رپورٹ چلا رہا ہے کہ جو چائنا کی فنڈنگ آئی تھی اور چائنا کی فنڈنگ کے بعد پاکستان نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کا ساتھ دیا اور انہوں نے مل کے، پاکستان کا ہاتھ تھا اس کے پیچھے، انہوں نے شیخ حسینہ واجد پرو انڈین گورنمنٹ کو اٹھا کے باہر پھینکا۔ پھر وہ یہ بھی الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان نے اسلحہ فراہم کیا بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس کو، اس احتجاج میں انہوں نے فیول کیا ود ویپنز، ود فنڈنگ، ود سپورٹ۔ یہ الزام تراشی ان کا کچھ بن نہیں پایا، اپنا نقصان ہو گیا ہے۔ وہی پرانی حرکتیں، سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیا۔ ان کے ملک میں کوئی مسئلہ ہو جائے، سارا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، وہ بالکل ان کی پرانی عادت ہے۔ اسی طریقے سے سب سے بڑا اخبار اتنی غیر ذمہ دار رپورٹنگ کر رہا ہے، وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو جماعت اسلامی کا جو اسٹوڈنٹ ونگ تھا اس نے طلبہ کو اشتعال دلایا عوامی لیگ کے خلاف، اور اس وجہ سے ملک کے اندر احتجاج پھیلا۔ پھر وہ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستانی ISI بنگلہ دیش میں اینٹی انڈین رجیم قائم کر رہی ہے، جو کہ ممکنہ طور پر BNP بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی کا کٹ جوڑ ہوگا۔ یعنی یوں سمجھ لیں سب کچھ پاکستان میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور ایون کہ انہوں نے ایک دن بعد کل ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی، اور اس آل پارٹیز کانفرنس میں ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں راہل گاندھی، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے نا ممکنہ طور پر جو پوٹینشیل پاکستانی لنک ہو سکتا ہے بنگلہ دیشی حالات کو خراب کرنے میں، ہم اس کے اوپر بھی کوسچنز کریں گے۔ یعنی کہ پورا انڈیا، ان کی ساری پارٹیاں وہ بالکل پاکستان میں الزام لگائی جا رہی ہیں۔ ان کے پنجابی کا ایک محاورہ ہے، ٹریا جاوینا دے فٹے منہ گوڈیاں دا، تو یہ اس محاورے کی مثال کے طور پہ خود کچھ ہوا نہیں، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا کی مثال ہے۔ خود ان سے اپنی امپلانٹڈ گورنمنٹ کو سنبھالا نہیں گیا، اور جب طلبہ نے اپنے حقوق کی خلاف ورزی کے اوپر آواز اٹھائی ہے، باہر آئے ہیں، اٹھا کے باہر پھینکا ہے، تو اب وہ سارا الزام پاکستان پہ لگا رہے ہیں۔ ان کا میڈیا چیخ رہا ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان نے کیا ہے۔ جو ان کی مودی گورنمنٹ ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح پاکستان کے لنک کو دیکھیں گے۔ ساری جو صورتحال ہے اس کے اندر ایک نقطہ اور بڑا اہم ہے کہ جماعت اسلامی کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ وہی جماعت اسلامی ہے جو سن 1971 میں جنہوں نے پاک فوج کا ساتھ دیا تھا، یعنی کہ انہوں نے اپنی فوج کا ساتھ دیا تھا، اور جو مکتی باہنی کے دہشت گرد تھے ان کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ مزاحمت کی تھی، ان کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ یعنی کہ الٹیمیٹلی مکتی باہنی انہوں نے اسپانسر کیا، ان کی وجہ سے مکتی باہنی نے ایک اپنی ہی ریاست کی فوج کے خلاف وہ انہوں نے بغاوت کی۔ اس کا ساتھ دینے میں جو اس وقت جماعت اسلامی نے بالکل ٹھیک کیا، اپنی فوج کا ساتھ دیا، اپنے ملک کو بچانے کے لیے وہ ساتھ کھڑی ہوئی، چن چن کے پھانسیاں دیں گی۔ اب وہی جماعت اسلامی ان کو اب اقتدار میں آتی نظر آ رہی ہے، تو اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا، زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس کا کنیکشن پاکستان سے جوڑا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی وہی ہے جس نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا، رضاکار کا نام وہ لیتے ہیں۔ فوج کے ساتھ مل کے، پاکستانی فوج کے ساتھ مل کے جنہوں نے مزاحمت کی تھی اور ملک کو ٹوٹنے سے بچایا تھا، ان کو رضاکار کا نام دے رہے ہیں۔ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں۔ تو اب ان کو خوف ہے
کہ حسینہ واجد کی گورنمنٹ تو چلی گئی، عوامی لیگ کی گورنمنٹ تو چلے گی، اب ان کے خدشہ یہ ہے کہ اب جماعت اسلامی آ جائے گی، بی این پی آ جائے گی، وہ لوگ جن کو انہوں نے 8 سال سے قید رکھا ہوا ہے، پھانسیاں دی ہوئی ہیں، اب وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے تو انڈیا کو بڑی تکلیف ہے کہ اب ان کے سارے سٹیکس ختم ہو جائیں گے، الٹیمیٹلی وہ ملبہ پاکستان میں ڈال رہے ہیں۔ اور پاکستان کے لیے کیا ہے کہ پاکستان کو ایک اگر ایسی حکومت آتی ہے تو پاکستان کو ایک پرو پاکستان حکومت مل سکتی ہے جس کا پاکستان ایک تعلقات بھی اچھے ہو سکتے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ اس کو بھی تھوڑا اس نے جو زیادتیاں کی ہیں جو ہسٹری میں جو بھی اس نے مکتی باہنی کی مدد کی تھی اسے ایک سبق ملا ہے کہ اس طرح جو بھی معاملات کسی اسٹیٹ کے اندر انوالو ہو کے آپ مداخلت کرتے ہیں، انٹروین کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی یہ نیچرل نہیں ہوتا، الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ بعد میں آتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح یہ رائٹ ونگ جماعت اسلامی اوپر آ رہی ہے تو بنگلہ دیشی فوج خود ان کو لے کے آ رہی ہے، تو شاید یہ دونوں مل کے رائٹ ونگ اور فوج مل کے ٹیک اوور نہ کر لیں بنگلہ دیش کے اوپر۔ حالانکہ اس میں جو مسلم طلبہ ہیں جو ناہید اسلام جن کو جو لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم فوج کی قیادت میں یا فوج کی سپورٹ میں بننے والی گورنمنٹ کو قبول نہیں کریں گے۔ عبوری گورنمنٹ میں کے لیے انہوں نے ڈاکٹر یونس کا نام دیا ہے اور وہ عبوری وزیر اعظم بن بھی رہے ہیں اور جو کہ نوبل پرائز ونر ہیں۔ تو اس طریقے سے حالات تیزی سے چینج ہو رہے ہیں اور بنگلہ دیش میں ہم ایک نئی حکومت، ایک نئی ایسی ایک ملک کے طور پہ دیکھ رہے ہیں جس میں انڈیا کی انفلوئنس کم از کم بہت ہمیں کم فی الحال نظر آ رہی ہے۔ اور انڈیا اور چائنا کا جو انفلوئنس تھا بنگلہ دیش کے اوپر، حسینہ واجد نے چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو پریفر کیا تھا، اور اب جو ہے یہ ساری صورتحال بہت جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے بڑی ایک خاص طرح کی ہمیں اختیار کر گئی ہے، کیونکہ اس میں چائنا، ساؤتھ چائنا سی، امریکہ کے اسٹیٹس، انڈیا اور پاکستان، یہ تمام خطے کی جو پولیٹکس ہے یہ اب یہ بنگلہ دیش کے اوپر جو کہ ایک کنٹری ہے، سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے ٹیکسٹائل کا، اس کے حوالے سے ایک اچھا ان کا بے آف بنگال میں ایک ٹریڈ روٹ ہے، تو وہ ساری سچویشن اس معاملے میں کیا رخ اختیار کرتی ہے، کس طرح بنگلہ دیش اپنے تعلقات انڈیا سے قائم کرے گا اور کس طریقے سے پاکستان کے جو ڈپلومیسی ہے وہ آگے چلے گی، تو یہ بہت اہم ایک نازک موڑ ہے جس کو ہم سب دیکھ کے مانیٹر کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔